خدا کا نام لکھ دینا، بتوں کی بستی میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا۔ آج میرا تقریر کا موضوع ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر اسلام میں اور شرک سے توحید میں داخل ہونے چاہتا ہے، وہ سچے دل سے اگر اس کلمہ طیبہ کو پڑھ لے گیا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس مبارک کلمہ کا دو حصہ ہے۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ محمد رسول اللہ۔ پہلا حصے میں اگر 4 لفظ ہے، مگر ان 4 لفظوں میں پوری دین کی ترجمانی موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں معبود مگر ایک اللہ کی سوا۔ یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت میں کم بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دیتا رہے اور اپنی اپنی قوم اس کلمے کی طرف بلاتے رہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 9.5 سال تک اس کلمے کی دعوت دی۔ ہود علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ صالح علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ ادریس علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ اسحاق علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، اور میری سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے کہ کامیاب ہو جائے گا۔ تمام انبیاء علیہ السلام اس کلمہ پر محنت کرتا ہے۔ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کی سوا کوئی ماوا نہیں، اللہ کی سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کی سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کی سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ العرض اس کلمہ طیبہ کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کا پہاڑ برداشت کیا، دندان مبارک شہید کر دیا، گھر بار چھوڑ مگر کلمہ نہیں چھوڑا، یاران رسول لہو لہان ہو گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ گرم ریت پر کشید کیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ وہ نیز کر مار کر شہید کر دیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کو ابلت ہوئی پانی میں ڈال گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ آخر کیا نہیں چھوڑا؟ اس لیے کلمہ رسول اللہ کا منشور تھا، اس لیے کلمہ رسول اللہ کا دستور تھا، اس لیے کلمہ صحابہ اکرم کا ایمان تھا، اس لیے کلمہ صحابہ اکرم کا نشان تھا۔ کلمہ طیب کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ کلمہ طیب آپ کی رسالت کی بغیر مکمل نہیں ہو سکتے، دین آپ کی رسالت کی بغیر مکمل نہیں ہو سکتے، بلکہ تو کہتا ہوں آپ کی رسالت دین کا ضامن، آپ کی رسالت اسلام کا ضامن، آپ کی رسالت ایمان کا ضامن، آپ کی رسالت عدل و انصاف کا ضامن، آپ کا رسالت اخوات و بھائی چارہ کا ضامن، آپ کی رسالت فلاح اور دبور کا ضامن۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوا کوئی رسول نہیں۔ خدا خدائی میں یکتا ہوں، محمد مصطفی میں یکتا ہوں۔ خدا کی بعد خدا نہیں ہو سکتے، محمد کی بعد مصطفی نہیں ہو سکتے، خدا کی بعد خدا نہیں ہو سکتے، محمد کی بعد رسول نہیں ہو سکتے۔ خدائی پر خدائی ختم، مصطفی پر رسول ختم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔